نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ تحقیق علمتم تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اعتدوا منکم تم میں سے زیادتی کی فی السبت ہفتے میں، لفظی ترجمہ یہی ہے فی السبت ہفتے میں، مراد کیا ہے؟ ہفتے کے قانون پر عمل کرنے میں تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی یعنی قانون توڑا، تم ان کے بارے میں خوب جانتے ہو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا لَهُمْ انہیں کونو ہو جاؤ قِرَادَةً خَاسِئِينَ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پس ہم نے بنا دیا انہیں عبرت لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو ان کے درمیان موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور اس کو نصیحت بنا دیا متقین کے لیے، متقین بچنے والے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں ان کے لیے تو قیامت تک کے لیے یہ نصیحت بن گئی ہے کہ اللہ کا قانون توڑو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، لہٰذا اللہ کا قانون توڑنے سے بچ جاؤ۔ اور جو وہاں رہ رہے تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا۔ ہاں جی، یہ واقعہ یوم السبت جو ہے ہفتے کا دن، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا کہ بھی اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ پرانے زمانے میں آبادیاں یہ پانی کے کنارے ہوا کرتی تھیں اور ان کا زیادہ تر گزر بسر یا آبی مخلوق پر تھا یا جنگلی مخلوق پر تھا۔ کھانے پینے کے لیے یا جانوروں کا شکار کرتے تھے یا مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو یہ قبیلہ تھا جو مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے منع فرما دیا کہ ہفتے کے روز آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب قوم بڑی چالاک تھی، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم کے سامنے سر اطاعت خام کر دیتی، ہفتے کو چھٹی کرتی، گھر بیٹھتی، آرام کرتی اور اللہ کا حکم اس کی روح کے مطابق بجا لاتی، تو اس نے کیا کیا؟ چالاکی کی، چالاکی اور ہوشیاری یہ کی کہ وہ نالیاں بنا لیں اور ادھر کنواں اپنا وہ کھود لیے، گڑھے کھود لیے، نالیاں بنا لیں، تو ہفتے کے دن اب مچھلیاں جو ہیں آئی ہیں اور ان کے لیے کوئی پکڑنے کا ان کو ڈر خوف نہیں ہے، وہ خوب ایک تو بہتات میں آئیں اور دوسرا وہ ان گڑھوں میں آ گئیں جو انہوں نے کھودے تھے۔ اگلے دن انہوں نے جناب جا کے ان گڑھوں میں سے مچھلیاں پکڑ لیں۔ یہ کام کیا، اس کو کہتے ہیں ہیلا۔ یعنی ہمارے فقہا نے کتاب الحیل بھی لکھی ہے، کوئی بعض اوقات ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ ہیلا اختیار کرنا پڑتا ہے کہ بظاہر قانون نہ ٹوٹے اور نافرمان انسان نہ گنا جائے لیکن اس کا کام بھی ہو جائے۔ تو یہ دور زوال میں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں اور قوم اس پہ مطمئن ہوتی ہے کہ بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ اور قوم کیا، یہ اس کے وہی یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، با اختیار لوگ، طاقتور لوگ اور یہ مافیاز جو ہوتے ہیں۔ تو عام آدمی تو بیچارہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کے اندر اتنی سخت اور ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کر سکے یا کسی بغاوت اور سرکشی میں پڑ سکے۔ عام آدمی میں اتنی سخت نہیں ہوتی، لیکن یہ خواص ہوتے ہیں کہ جن کو کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا تو وہ کر گزرتے ہیں۔ ہیلہ بازیاں بھی یہی کرتے ہیں، چالاکیاں بھی یہی کرتے ہیں، ہوشیاریاں بھی یہی کرتے ہیں، اور قانون میں سے راستے بھی یہی نکالتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو
اور وہ پھر اس طرح کے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ان کے لیے راستے تجویز کرتے ہیں، لیکن بالآخر وہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، افراد کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو جو چیز افراد کے لیے فائدہ مند ہو، قوم کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ تو ناجائز ہوگی۔ جی اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں لگ گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو اسی قسم کے حرکتوں سے۔ تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے بھی دھوکہ دیا، اللہ کو دیا، قانون کو دیا، اور اسے ہدایت اور تعلیم کو دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی قوم کو دیا۔ تو اللہ نے فرمایا براہ راست ہی اللہ نے جناب اس پہ حکم نافذ کر دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ بعض ہمارے مفسرین تو کہتے ہیں کہ وہ واقعی بندروں کی شکل بن گئے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے انسانوں کو بندروں کی شکل بنانے کا یہ عذاب نہیں دیا یا نہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس سے مراد ہے کہ ان کے اندر بندروں کی خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ ہاں جی، تو بندروں کی خصوصیات پیدا ہو گئی ہوں یا بندر بن گئے ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ نافرمانی اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے، ہاں جی، جن کے اندر کوئی نافرمانی کا کیڑا ہو اور وہ ہیلے بہانے کر کے اس طرح سے واضح حکم خداوندی سے نکل بھاگنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہوں، ان کے لیے تو بنا دیا عبرت۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا پیغمبر ہے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ جاہل یہاں پہ مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یعنی اس ضمن میں ہی یہ بات آئے گی کہ مذاق اڑانا یہ کوئی عقل مندوں اور دانشوروں کا کام تھوڑا ہے، ہاں جی، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس قسم کا کام کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہاں جی، اب یہاں پہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے، ذرا اس کی تفصیل بیان کرے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، اس کی ماہیت، اردو میں ہم بولتے ہیں نا ماہیت، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بقر، ہے جی، وہ گائے جو ہے نہ تو وہ فارض بچی ہو ولا بکر، اور نہ بڑی ہو، اوان بین ذالک، وہ اس کے درمیان کی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے جی۔ اب وہ پھر نہیں کر رہے، اور مین میخ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ہے جی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب رنگ کی بھی پابندی بڑھوا لی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، ہے جی، فرمایا کہ وہ گائے جو ہے نا وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور ایسا اس کا رنگ ہو، شوق ہو کہ وہ ناظرین کو بھا جائے، بڑا دل خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا کہ واہ کیسا رنگ ہے بھائی۔ لو جی، ایک پابندی اور لگ گئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جی، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، نہیں پتہ نہیں چلا کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ پھر کہا کہ اس کی ماہیت اور کچھ اس کی خوبیاں بیان کریں، ہیں جی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو مختلف رنگوں کی ایسی گائیں تو بہت ساری ہیں، جی، یہ رنگ تو کئیوں کا ہوگا، اور ذرا بتائیں کہ کیا اس میں اور کیا خوبی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو پالیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے اور اس کی قربانی کرنے کے لائق ہو جائیں گے، تو یہ ذرا مہربانی کر کے اللہ سے پوچھیں۔
اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض. جی اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو زمین میں جوتی نہ گئی ہو، جی زمین میں ہل چلانے کے کام نہ آئی ہو. تو ایک بات تو یہ، ولا تسقل حرث، اور نہ اس کو کنویں میں جوت کر، کنویں سے پانی نکال کر زمین سیراب کی گئی ہو، ہے جی، نہ اس سے کھیتی سیراب کی گئی ہو. یعنی نہ تو وہ زمین ہل کے اندر کام آئی ہو، ہل چلانے کے، اور نہ ہی وہ کنواں چلانے کے کام آئی ہو. یہ پرانے زمانے میں کنویں چلتے تھے بیلوں کے ساتھ، اور زمین ہل چلتا تھا بیلوں کے ساتھ، تو یہ بیلوں کا استعمال تھا. گائیں بھی وہ ساتھ لگا لیتے تھے. مسلمتن، اور صحیح سالم ہو، لا شیعۃ فیہا، اس کے اندر کوئی نشان نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی اس قسم کا نقص اور عیب نہ ہو، ہاں جی، بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک چمکدار خوبصورت، ہاں جی، رنگ بھی نکھرتا ہوا اور لوگوں کو متاثر کرتا ہوا. قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں جی، اب تو ہمارے لیے صحیح خبر لایا ہے، صحیح بات اب ہمیں پتہ چلی ہے. فذبحوها، اب جا کے انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ان کا خواہش ان کی بچنے کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے بچ جائیں سوال کر کے، لیکن بالآخر انہیں لاجواب ہو گئے. اب اللہ سے کون سبقت لے جا سکتا ہے، اللہ کے رسول سے کون سبقت لے جا سکتا ہے، ہاں جی. تو اب ہمارے لیے اس میں یہ ہدایت ہے کہ اللہ کا حکم آئے سر جھکا دو، ہاں جی، فوراً اطاعت کرو، اور نہ مین میخ نکالو، نہ شرطیں رکھو، نہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں بڑھاؤ، بلکہ بندے کا یعنی ذوق یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا غلام ہوں، اور اللہ کا محکوم ہوں، اور اللہ کی رضا میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کا حکم مجھے آیا ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس حکم کو بجا لا کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع مجھے مل گیا ہے. لہٰذا اس موقع کو ضائع نہ کریں، بلکہ موقع کو فوراً اپنے حق میں استعمال کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.